تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے 3 رکوع میں 20 اور 21 نمبر کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو سوال ایمان والوں سے، بھائی ایمانوں سے تو اللہ کا سوال ہے ہی نہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، حالانکہ آپ سن تو لیتے ہو اور سننے کے بعد بھی گرفتاری کرتے ہو۔ یہ 20 نمبر کی آیت ہے کہ اسے مجھے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، آپ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں کچھ بھی سنتے بولتے نہیں، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا بلکہ عمل ہی کر لینا، عملی جامہ پہنانا۔ مگر آج ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے، وحدانیت کو تسلیم کرنے والے، خدا کو ماننے والے، قرآن کریم کو برحق تسلیم کرنے والے اور حق باتوں کو اڑا دیتے ہیں، حق باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ کیسے ٹھکراتے ہیں اور کیسے اڑاتے ہیں اس کے بغیر صفحے کی سنو، بغیر صفحے کی سنو کیسے اڑاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی اگر میرے کو ایک کہانی سنائے، پوری کہانی سنائے تو ہم ان کو 5000 روپے نقد انعام دیں گے۔ اور سستائی کا زمانہ بھیا 5000 تو 5 لاکھ کا مقابلہ کرے۔ اب بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے منشی بیچاری کہانیاں بنا بنا کر جاتے ہیں سنانے کے لیے، مگر بادشاہ کی عادت کریمہ یہ تھی جب کوئی کہانی شروع کرے تو بادشاہ کہے گا پھر اب وہ پھر کہے کہانی ختم ہو جائے پھر بھی اس کا پھر ختم نہ ہو۔ اب کہانی کہنے والا تو یوں کہے گا کہ بھائی ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کہے پھر، بولے ایک رانی تھی، بولے پھر، بولے ایک ان کا لڑکا تھا، بولے پھر، بولے ان کے اوپر مصیبت آ گئی، حکومت چھن گئی، بولے پھر اللہ نے کرم کیا ان کی حکومت واپس مل گئی، پھر ارے کیا پھر لاؤ نے تو انعام ہو گئی کہانی اچھا۔ مگر وہ پھر کر کے بات کو اڑا دے گا، ابھی کہانی پوری ہوئی نہیں تو ہم پگار کیسے دیں تم کو؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب بھتیجے نہیں پیدا کیے ہیں، کچھ چچے بھی دنیا میں پیدا کیے ہیں، سمجھے؟ جب کوئی ایسی الٹی کھوپڑی کا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک چچا بھیج دیتا ہے اس کے پاس۔ ایک چچا مل گیا، اس کو کہانی بنا کر آیا، بولے حضور ہم کو کہانی سنانی ہے، بولے اچھا۔ اس نے تمام دربار کو جمع کیا اور جب سب جمع ہو گئے درباری تو بولے اچھا سنا، تو بیچارے کہانی والے نے کہانی سنانا شروع کیا، بولے حضور ایک پانی کی نہر تھی۔ بادشاہ نے کہا پھر، بولے وہاں پر جھاڑی بہت گھنی تھی، درخت بہت گھنے تھے، بولے پھر، بولے وہاں پرندوں نے گھونسلے بنائے، بولے پھر، بولے اس پرندوں نے وہاں پر اس میں انڈے دیے، بولے پھر، بولے اس میں بچے ہوئے، بولے پھر، بولے بچے بڑے ہو گئے، تو بولے پھر، تو اس نے کہا پھر، یعنی پھر کر کے اڑے۔ اب بادشاہ کہتا ہے پھر تو یہ کہتا ہے پھر، وہ کہتا ہے پھر تو یہ کہتا ہے پھر، اب گھنٹوں تک پھر دونوں میں چلتا ہے۔ اب بادشاہ تنگ آ گیا، بادشاہ نے کہا کہ تیرا پھر کب ختم ہوگا؟ تو کہانی والے کہا کہ سرکار کا پھر ختم ہو جائے تو میرا پھر بھی ختم ہو جائے، انعام دے دو تو اپنا پھر ختم، سمجھے؟ تو میرے بھیا جب تک وہابی بناتے رہو گے، وہابی بنا کے بات کو اڑاؤ گے تو مضمون ختم نہیں ہوگا جی کہ صاحب یہ وہابی ہے اس لیے ہمارے دل میں ان کی بات نہیں اترتی۔ اب قرآن حدیث اس میں بھی وہابیت اس میں جی ایسی پھر کر کے بات اڑا دو تو یہ ایمانداری کی دلیل نہیں میرے محترم دوستو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے سوال کرتا ہے، بھائی ایمانوں سے نہیں کر رہا۔ قرآن کریم کا 18ویں پارے میں سورہ نور کے 3 رکوع میں 21 نمبر کی آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، کوئی دیوبندی بریلی کا سوال نہیں،
کوئی سنی اور شیعہ کا سوال نہیں، کوئی اہل حدیث اہل تقلید کا سوال نہیں، یہ سوال ایمانداری کا ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو وہ سنے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے کہنے پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر تم شیطان کے کہنے پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ تو تمہیں برے کلمات اور برے کام ہی کروائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھلی تعلیم نہیں دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کسی ایک کو بھی شیطان نہ چھوڑتا، سب کو گمراہ کر دیتا، مگر یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی اور مبلغ پیدا کیے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے اور ذریعے بنا کر ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم شیطان کے کہنے پر نہ چلو، تو ہم کس کے کہنے پر چلیں؟ قرآن کریم کے 9 پارے میں سورہ انفال کے 3 رکوع میں 24 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب کی بات مانو۔ ایسی کون سی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو آپ کو گرا گزر رہی ہے؟ ایک تو بتا دو، کون سی ایسی بات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو گرا پڑ رہی ہے؟ بتائیے، ایک بتاؤ۔ میرے محترم دوستو، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک رہے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو تو شیطان کی مخالفت ہوگی، اور شیطان کی مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ کسی ایک کو مان پاؤ گے، 2 کی نہیں مان پاؤ گے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور شیطان ایک طرف کھڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے نہ پڑھو۔ بتائیے میرے محترم دوست، ایمانداری سے کس کی مانو گے؟ بتائیے، ایمان والوں سے اللہ کا سوال۔ محمد سے کہتے ہیں نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے نہ پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی رکھاؤ، شیطان کہتا ہے منڈاؤ۔ بتائیے کس کی مانو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو، شیطان کہتا ہے خوب پیو۔ بتائیے کس کی مانو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، شیطان کہتا ہے نہ رکھو۔ بری تعلیم جو ہے شیطان کی طرف، بھلی تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب اگر محمد سے نہیں مانیں گے ہم تو شیطان کی ماننی پڑے گی، اور شیطان کی نہیں مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی۔ سوال اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں 6 نمبر کی آیت میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی ان کے دشمن بن کر رہو۔ یہ ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی ان کے دشمن بن کے رہو۔ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا چھڑانا فخر سمجھتا ہے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنا فخر کیوں نہیں سمجھتے؟ بتاؤ، پھر جاؤ اس کے سامنے، ان کے سامنے اڑ جاؤ، ٹکرا جاؤ اس کے سامنے۔ جب وہ محمد سے عطا کو چھڑانا فخر سمجھتا ہے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحبان کیوں اس سے مقابلے میں نہیں اتر آتے ہو؟ تم بھی ان کے دشمن بن جاؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ جتنے بھی ان کے تابع دار ہیں، جتنا بھی ان کے کہنے کو مانے، ان سب کے سب کو جہنم میں لے کے جائے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے۔ آپ کیوں ان کے پنجے میں پھنستے ہو؟ بتائیے کیوں پھنستے ہو؟
پھر یہ 6 نمبر کی آیت 7 نمبر کیا فرمایا الذین کفروا لهم عذاب شدید، جو کوئی کفر کرے قرآن کریم کی آیتوں کو تو ان کے لیے تو عذاب شدید ہے، اگر نہیں مانیں گے تو عذاب شدید ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لے آئے عمل لے کریں تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر۔ بڑا تو اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کو اللہ ہی سمجھ پاتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 5ویں رکوع میں اور 31 نمبر کی آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ تم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو، میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تم کو کرم کی جگہ میں داخل کر دوں گا۔ تم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے 4تھے رکوع میں اور 30 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تم سارے کے سارے مسلمان مل کر توبہ کر لو تاکہ بھلا پاؤ، نجات پاؤ، چھٹکارا پاؤ۔ یہاں دیوبندی اور پڑھ لکھ کا سوال نہیں، یہاں سیاہ سنیوں کا سوال نہیں، اہل حدیث اہل تقلید کا سوال نہیں، سارے کے سارے مل کر توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تم سارے کے سارے مل کر، تم سارے مرد عورت سب مل کے توبہ کر لو، اتفاق سے توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم نجات پاؤ، تم چھٹکارا پاؤ۔ تاکہ اتنا کرو پھر تمہارے لیے مبارکباد ہی مبارکباد ہے۔ کتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، پہلے توبہ کر لو۔